ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ روز جاتا تھا کھاری ہاٹ بیچ کر کے آتا تھا، اس کے بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا، پیشاب لگ گیا، اس کو پخانا لگ گیا، پاکڑ کا درخت تھا، سائیکل بھی رکھ دیا، بٹوا بھی رکھ دیا، چلا گیا حاجت پوری کرنے۔ اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا اور بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ آیا تو دیکھا کہ بھائی آنکھ بند ڈبہ غائب، اصل اوزار غائب ہے۔ تو اب اس نے دیکھا تو بندر بٹوا لے کر کے اوپر گیا، وہ وہاں سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے، ہے مہاراج میرا پیسہ برباد مت کرو، مجھ کو واپس کر دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے۔ تو بندر کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرے سکہ ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹا، پانی میں بولتا ہے ٹباک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ باپ رے کتنی پیاری آواز ہے، اتنی پیاری آواز تو کسی گانا میں ہم کو سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو بندر کو اب تماشا سوجھا، وہ ایک سکہ نکالتا تھا پانی میں ڈالتا تھا، ایک سکہ ادھر پھینکتا تھا، ایک سکہ پانی میں ڈالتا تھا۔ یہ سمجھ گیا کہ ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا تو وہ تو اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اگلا پلان کیا ہے؟ وہ بولے گا مکان بنانا ہے۔ ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی۔ اس کے پلان میں کیا ہے؟ شداد کی جنت، شاہجہاں کا تاج محل، بس وہی مقصد ہے اس کا، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، بیکار پیسہ، نکما پیسہ، بیکار پیسہ، کسی کام کا پیسہ نہیں، وہ کون ہے؟ جو مکان میں لگتا ہے۔ وہ پیسہ پانی میں چلا گیا، وہ اوپر نہیں ہوگا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا، بے وقوف ہو، مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دریا میں پانی ڈال، دریا میں پیسہ ڈال دیا۔ دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں، آپ کو غم ہوتا ہے، یہ غم کیسے ختم ہوگا؟ یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے، دھیان سے رکھیے گا۔ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں، بڑا بڑا مکان آتا ہے نظر، مت دیکھیے، جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، غور سے دیکھیے، بڑا مکان مت دیکھیے، چھوٹا مکان دیکھیے۔ چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی، بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا۔ بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا، یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے، آپ کو غم ہوگا۔ چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے۔ اور آپ کو خیال آئے گا، میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے، دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں، آسمان کے نیچے سوتے ہیں، اسے آسمان مکان تک نصیب نہیں ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، جتنا بڑا مکان آپ بنائیے، ہر مکان میں 2 عیب ہے، 2 عیب۔ جتنا بڑا مکان بنائیے، جتنا پیسہ خرچ کیجئے، جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا۔ 2 بات میں ضرور ایک بات ہوگی۔ اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے، 4 مقصد۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ مقصد صحیح ہے۔ دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ گاؤں میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا، سب میرے مکان کی تعریف کرے گا۔ اگر اس خیال سے آپ مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان بادشاہ، اس کا نام مسلمان بادشاہ، برونائی کا سلطان، جانتے ہیں 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1,35,000 1 گھنٹہ میں کماتا تھا۔ مسلمان بادشاہ، برونائی کا سلطان، کتنا کماتا تھا 1 گھنٹے میں؟
1,35,000। یہ پیسے کا وہ کیا کرنے لگا، اس کے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا شداد کی جنت کا، کہ میں ایسا مکان بناؤں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ایسا مکان بنایا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے جانتے کتنا بڑا مکان بنایا، اس میں کتنے کمرے تھے، 1787 کمرے تھے، 1787 کمرے، اور یہ جو لائٹ ہے 560 فانوس، اور بیت الخلا 257، سیڑھیاں 44، اور اس کو صرف 2 بیوی تھی، 2 بیوی کے غسل خانے کتنے بڑے تھے، 5 بڑے بڑے تالاب، مہانندا فیل، کانکی فیل، 5 بڑے بڑے تالاب اس نے بنائے تھے بیوی کو غسل کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر سال 15 سے لے کر کے 20,000 لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمیں پیسہ ہے، اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے، تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا، زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے، تم بھی کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا، اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے،
کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے